کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ مشرکین سے میدان احد میں بھیڑے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند تیراندازوں کو پہاڑ پر مقرر فرما دیا تھا اور اس پر ان لوگوں پر عبداللہ کو امیر بنا دیا کہ تم ان تیراندازوں کے امیر ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم یہاں سے ہٹنا نہیں، چاہے ہمیں شکست ہو جائے چاہے ہمیں فتح ہو جائے، دونوں صورت میں تمہیں یہاں سے ہٹنا نہیں۔ چنانچہ جنگ شروع ہو جاتی ہے اور بڑی گھمسان کی جنگ ہوتی ہے، مسلمان غالب آ جاتے ہیں اور مشرکین پسپا ہو جاتے ہیں۔ تو جب مشرکین میدان احد چھوڑ کر بھاگنے لگتے ہیں تو پہاڑ پر وہ تیرانداز جو موجود تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر مقرر فرمایا تھا کہ تم وہاں پر مورچہ سنبھال کر رہو اور ادھر سے کسی کو نہیں آنے دینا، اور جب کوئی آنے کی کوشش کرے تو تیر برسا کر اسے پسپا کر دینا۔ تو جب مشرکین شکست کھائے اور میدان احد سے بھاگے تو ان لوگوں نے کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ وہ پہاڑ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراندازوں کو مقرر کیا تھا، وہ لوگ ان کی تعداد کم ہو چکی ہے، تو ان لوگوں نے اس طرف سے حملہ کرنے کا پلان بنایا۔ ان تیراندازوں نے جب دیکھا کہ نیچے میدان احد میں مشرکین کو شکست ہو گئی تو ان لوگوں نے سوچا کہ اب یہاں پر رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، مگر جو ان کے امیر تھے عبداللہ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چاہے ہم غالب آ جائیں یا ہم شکست کھا جائیں، دونوں صورت میں تم کو یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اب وہ لوگ شکست کھا چکے ہیں، اب ہمارے یہاں پر رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ چنانچہ ان میں سے زیادہ تر لوگ اس پہاڑ سے اتر کر مال غنیمت لینے کے لیے حاضر ہو گئے۔ ادھر سے اس وقت ایمان نہیں رہے تھے خالد بن ولید اور ابو سفیان، ان لوگوں نے دیکھا کہ ادھر خالی ہے اور اتنی تعداد موجود نہیں ہے، تو ان لوگوں نے اس مورچے پر حملہ کر کے عبداللہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا، اور پھر اچانک پہاڑ سے اتر کر اور پیچھے کی طرف سے حملہ شروع ہو جاتا ہے، جس سے مسلمانوں کے اندر بدحواسی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ اچانک حملہ تھا، کیونکہ مسلمانوں کو نہیں معلوم ہوا کہ اب وہ شکست کا امکان ہے، لیکن وہ گھوم کر اور اس پہاڑ سے چڑھ کر پھر سے پیچھے سے حملہ شروع کر دیا، جس میں 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ یہی وہ جنگ ہے جس جنگ میں حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، اور 70 شہداء میدان احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان نثار کیے تھے۔ آج کے ٹائم میں تو لوگ جو ہے اسلام کو تو حلوے کے طور پر لیتے ہیں، اسلام کو حلوہ کے طور پر دیتے ہیں، اور اگر نماز سے جنت مل جاتی تو صحابہ احد میں کیوں جاتے، اگر روزے سے جنت مل جاتی تو صحابہ بدر کے میدان میں کیوں جاتے، اگر زکوٰۃ سے اور حج کرنے سے جنت مل جاتی تو صحابہ کرام حنین کیوں جاتے، تبوک کیوں جاتے، حدیبیہ میں کیوں شرکت کرتے؟ کیا صحابہ کرام
رضوان اللہ اجمعین کو نمازوں کے تعلق سے نہیں معلوم تھا کہ نماز سے جنت حاصل کی جا سکتی ہے تو بدر کے میدان میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ روزہ رکھ کر جنت حاصل کی جا سکتی ہے تو احد کے میدان میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ زکات دے کر جنت حاصل کی جا سکتی ہے تو حنین کے میدان میں کیوں کر گئے؟ حج کر کے خود رسول اللہ کی جلوہ گری آپ کے سامنے ہے، صحابہ کے سامنے ہے اور خانہ کعبہ موجود ہے، تو اگر ان چیزوں سے جنت مل جاتی تو پھر صحابہ اکرام حنین کیوں جاتے، تبوک کیوں جاتے، حدیبیہ کی بزم کیوں سجاتے؟ آج اس پہلو پر نہ کوئی بات کرتا ہے، اس پہلو پر نہ کوئی گفتگو کرنے کو تیار ہے، جبکہ یہی سب سے بنیادی پہلو ہے جس پر بات کرنا ضروری بھی ہے اور سمجھانا ضروری بھی ہے۔ آپ دیکھیں سیدنا حمزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی چچا میدان احد میں شہید ہو گئے، اس کے علاوہ 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ آپ بتائیں جتنی آسانی کے ساتھ اسلام ہم کو مل گیا ہے یا ان بقراتوں کو مل گیا ہے جو دکان پر مکان پر یہاں وہاں بیٹھ کر بقراتی کر لیتے ہیں، میاں نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکات دو، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام ہے، یقیناً اسلام کا حصہ ہے، لیکن اسلام کا بنیادی پہلو یہ ہے بدر کی طرف جانا، اسلام کا بنیادی پہلو یہ ہے احد کی طرف جانا، اسلام کی بنیادی یہ پہلو ہے حنین کی بزم سجا دینا، یہ اسلام کی بنیادی پہلو ہے کہ تبوک سجا دینا۔ وہ 3 صحابہ جو میدان تبوک میں شرکت نہیں کیے، حالانکہ بہت ساری جنگوں میں وہ شریک ہوئے، بدر میں بھی شریک ہوئے، احد میں بھی شریک ہوئے، حنین میں بھی، خیبر میں بھی، دیگر غزوات میں شریک ہوئے، لیکن صرف وہ تبوک میں نہیں گئے، اور تبوک میں کسی وجہ سے نہیں جا سکے، مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تبوک سے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن تک ان سے گفتگو نہیں کی۔ کتنے دن تک؟ 50 دن تک ان سے گفتگو نہیں کی، نہ صحابہ نے گفتگو کی، یہاں تک کہ ان کی بیوی نے ان سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ اور آج کا یہ کچھ مسلمان ہوتا جو بقراتی کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکات دیتا ہے، حج کرتا ہے، بدر میں بھی گیا تھا، احد میں بھی گیا تھا، اتنی کٹرتا ٹھیک نہیں ہے، اتنا تشدد ٹھیک نہیں ہے، یہ سکھانے لگتا ہے۔ آپ بتاؤ کہ ان کی پہلے کی جو خدمات موجود تھی، بدر کے میدان میں جانا، احد کے میدان میں جانا، حنین جانا، خیبر جانا، ہر جگہ میں جانا، صرف تبوک کے میدان میں وہ 3 صحابہ نہیں گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 دن گفتگو کی، 50 دن گفتگو کیوں نہیں کی؟ اور 50 دن تک گفتگو نہیں کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے بارے میں ان کی توبہ نازل کی، تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی۔ اسلام جتنی آسانی کے ساتھ آج کلمہ پڑھتے ہیں اتنی آسانی کے ساتھ اسلام ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ اسلام ہمارے بزرگوں نے مصیبتوں کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ جدوجہد کرتے ہوئے ہم تک پہنچایا ہے۔ ہم تو اے سی اور کولر میں اور پنکھے میں بیٹھ کر بھی اسلام کا نام لینے میں شرماتے ہیں، اور اب تو حال یہ ہو گیا کہ
غیر کو دیکھ کر ہم ٹوپی بھی اتار دیتے ہیں، کہیں وہ نہ سمجھ جائے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یعنی ایمان کی کمزوری آپ کی تمہیں دیکھو، اور اگر بات کر لو کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو وہ یہ کہیں گے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں تھے، نہ بدر کے میدان میں حالات ٹھیک تھے، نہ احد کے میدان میں حالات ٹھیک تھے، نہ حنین کے میدان میں حالات ٹھیک تھے، نہ خیبر کے میدان میں حالات ٹھیک تھے، نہ حدیبیہ کے مقام میں حالات ٹھیک تھے، اور نہ تبوک کے میدان میں حالات ٹھیک تھے، اور نہ کربلا میں امام حسین کی موت میں حالات تھے۔ مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اس لیے جب دیکھیں آپ کہ جو بندہ حالات کا رونا رونے لگے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، وہ سمجھ جائیے کہ یہ منافق ہے انسان۔ حالات اسلام کے تابع ہیں، اسلام حالات کے تابع نہیں ہے، حالات اسلام کے تابع ہے۔ مرد مومن ہو تو اپنے ایمان کی تپش سے ان حالات کو زیر کر دو، نہ کہ مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ ان حالات کے غور میں دے جاؤ، یہ مومن کی مومنانہ شان نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی آپ دیکھیں کہ جو بندہ یہ کہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، وہ سمجھ جانا کہ یہ جو ہے بزدل ہے، یہ شخص جو ہے کوئی کچا مسلمان ہے، یہ منافق ہے۔ اس لیے حالات کا رونا رونا یہ منافقوں کا شیوا رہا ہے۔ بدر کے میدان میں نکلے تو منافقین نے حالات کا رونا رویا، احد کے میدان میں نکلے منافقین نے حالات کا رونا رویا، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بلندی کے لیے نکلے تو لوگوں نے حالات کا رونا رویا۔ تو آج بھی اور کل بھی اور آنے والے تک میں بھی حالات کا رونا رونے والے آئیں گے، یہ حالات کا رونا روتے رہیں گے جیسے ان کے پرکھے روتے رہیں گے۔ اس لیے حالات چاہے جیسے ہوں، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات سے کوئی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مرتی ہے۔ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے کونی منظر سے۔ اگر حالات کے کونی منظر ہو تو پھر وہاں ڈر جائے وہ مرد نہیں ہے، اور جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے، اسی حال میں جینا مردانگی ہے، یہ مرد کا کام ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑا مشکل وقت آ چکا تھا، وقت کے میدان میں چاروں طرف سے کفار کی یلغار، کفار کی یلغار چاروں طرف سے۔ آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جنگ میں زخمی ہو گئے تھے، اور اسی جنگ میں طلحہ بن عبید اللہ کی وہ جواں مردی، وہ پامردی، وہ جامردی جو حدیث پاک کے اندر مذکور ہے کہ تنے طلحہ بن ابی عبید اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ تنے طلحہ، سوچ کر دیکھیں آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ نہیں کھڑے ہو سکتے، مگر آپ کو جنت پوری چاہیے، کٹوتی نہیں چاہیے اس سے۔ طلحہ بن عبید اللہ، مشرکین نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر حملہ کر دیا۔ طلحہ بن عبید اللہ عظیم صحابی رسول اللہ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ طلحہ بن